الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اہل علم کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور اہل علم علمی انداز سے ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ انسانوں میں کوئی بھی معصوم نہیں۔ غلطی ہونا اور چیز ہے، جان بوجھ کر غلطی کرنا اور چیز ہے۔ کس نے جانتے بوجھتے غلطی کی اور کس کو غلطی لگ گئی، خطا ہو گئی، یہ اللہ ہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو علمی معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے جب تک وہ شدت کی مخالفت نہ کریں، دائرہ اسلام سے مخالف کو خارج نہ کریں، تب تک انہیں چین نہیں ملتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ علمی اختلاف کا حق ادا ہی تب ہوگا جب فریق مخالف کو کافر، مشرک، منافق دائرہ اسلام سے خارج ثابت کر دیا جائے، خواہ مسئلہ تحقیق کی حد تک علمی تحقیقی مسئلہ ہو، کوئی کفر اسلام والا معاملہ بھی نہ ہو، عقیدے کا معاملہ بھی نہ ہو، لیکن لوگوں کی جہالت، لوگوں کا تعصب، لوگوں کا مزاج، جہاں اچھے مزاج کے لوگ ہیں وہاں ایسے کڑوے کھسیلے لوگ بھی ہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب محدث الاثر فضیلت الشیخ حافظ زبیر علی ضئی رحمہ اللہ پر جرح کرتے ہوئے، ان کے خلاف ان پر بہتان لگاتے ہوئے، الزامات کی کثرت کرتے ہوئے ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فتنے کی منافقت نہ دیکھی ہو، منافق ہونے کا الزام، تو آج آپ کو غیر مقلدین علماء کے ہاتھ اور قلم کی ایک منافقت دکھاتے ہیں۔ پھر حافظ زبیر علی ضئی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، ان پر یہ الزام لگایا کہ جی یہ تو صحیح کو صحیح، ضعیف کو صحیح کرنے میں منٹ نہیں لگاتے تھے، یہ تو ان کے الٹے ہاتھ کا کام تھا۔ مخالف کے بہتانات کے مطابق اگر کسی کے ساتھ معاملہ برتا جائے اور کسی کے بارے میں رائے دی جائے تو یہاں کوئی بھی لائق فائق نیک امانت دار عادل بندہ بچے گا ہی نہیں، کیونکہ مخالفین تو ہر ایک کے ہوئے، جہاں مؤیدین ہوئے، تائید کرنے والے ہوئے، مخالف بھی ہوئے، اور مخالف طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں ان کے بڑوں پر بھی ان کے مخالفین نے بڑی شدت کے الزام لگائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب جس بات کو جناب نے بنیاد بنایا اس کی طرف آتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے کہ بات کو تو خود سمجھے ہی نہیں ہے اور لٹ لیے دوڑ رہے ہیں شیخ زبیر رحمہ اللہ کی طرف۔ انہوں نے جو پوسٹ لگائی اس میں سب سے پہلے ماہنامہ رسالہ جو نکلا کرتا تھا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ کی زندگی میں اور کچھ عرصہ بعد میں بھی جاری رہا، اس کے شمارے کے صفحہ 54 سے ایک اسکین لگایا۔ وہی اسکین جو انہوں نے لگایا مینو عن ہم لگا دیں گے آپ کے سامنے۔ تو اس میں سنن دارقطنی کی ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی، ان میں سے کوئی بھی پہلی رکعتین کے علاوہ رکوع نہیں کیا کرتا تھا۔ دارقطنی کے حوالے سے اور بھی کتابوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک راوی ہیں محمد بن جابر الیمامی، شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ ضعیف ہیں، نسب الرایا کا حوالہ دیا، جو علامہ زرعی حنفی رحمہ اللہ کی ہدایہ کی تخریج پر اپنی کتاب ہے اس کا حوالہ دیا۔ اب اگلی پوسٹ انہوں نے لگائی نصر الباری جزء القراءۃ للبخاری، اس کے صفحہ نمبر 241 میں سے ایک بات نقل کی کہ محمد بن جابر الیمامی خود کہتا تھا کہ سرق ابو حنیفہ کتب حماد منی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حماد کی کتب مجھ سے چرائی تھی، یعنی حماد کی روایت پر مبنی کتب مجھ سے چرائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ آگے شیخ صاحب نے الجرح والتعدیل جلد 8 کا حوالہ دیا ہے اور لکھا ہے وَسَنَدُهُ صحیح۔ دیکھیں بات کو یہ کیسے نہیں سمجھے، اب یہ تبصرہ ان کا یہ ہے کہ جی دیکھیں ایک جگہ محمد بن جابر الیمامی کے باوجود کہہ رہے ہیں سند صحیح، بات کو یہ سمجھے نہیں ہے۔ میں آپ کو بالکل اختصار سے آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ سنن دارقطنی کی سند دیکھ لیں آپ، اسکین ہم لگا دیں گے، آپ سند دیکھیے۔ اس روایت میں محمد بن جابر الیمامی ایک راوی ہے جس سے اس کے شاگرد اور وہ اپنے استادوں سے پھر آخر تک سند بیان کر رہا ہے، وہ سند کا راوی ہے، اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور جو الجرح والتعدیل کی بات ہے وہ خود محمد بن جابر الیمامی کی بات ہے، وہ راوی نہیں ہے اس کا، وہ اپنی رائے دے رہا ہے۔ اور اس بات کو بیان کرنے والے جریر رحمہ اللہ تک، امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ سے لے کر جریر تک سند صحیح ہے۔ تو اس سند میں، اس چین میں محمد بن جابر نہیں ہے، محمد بن جابر کی بات نقل کی گئی، ہاں وہ ضعیف راوی ہے
لیکن اس کا کلام نقل کیا گیا وہ بھی سند کے ساتھ، جس سند سے یہ بات آئی کہ جس میں محمد بن جابر الیمامی یہ کہہ رہا ہے، اس کا قول ہے، ان کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجھ سے کتابیں چرائی تھی حماد کی، تو یہ اس کا کلام ہے اپنا اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس سند میں اگر کوئی ذوق نظر آتا ہے تو بتائیں۔ اس سند کا راوی محمد بن جابر الیمامی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، لیکن جناب بات کو سمجھے نہیں اور لٹ لیے دوڑے منافقت اور یہ اور وہ، بڑے علامہ گیری اپنی جھاڑی، حالانکہ علم خود کو نہیں ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر کلام کرنے والے اکثر زیادتی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ صاحب غلطی سے معصوم ہیں، غلطی ہوئی ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے نہیں کی، جہاں ان کی خطا ہوگی ہم تسلیم کر لیں گے، ہاں بالکل بھائی دلیل کے مطابق ان کی یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ کرتے ہیں خود ان کے صاحبزادے معاذ بعض مقامات پر شیخ کی تحقیق سے اختلاف کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر۔ اسی طرح ان کے تلمیذ اخص التلامذہ فضیلت الشیخ ندیم ظہیر صاحب وہ بھی اختلاف کرتے ہیں۔ علمی اختلاف ممکن ہے، ہم معصوم نہیں سمجھتے، لیکن اگر کوئی تہمت لگائے گا تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ بارک اللہ فیک۔